ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بڑی طویل تھی، تو آپ نے اس خیال سے کہ میری امت کی عمریں بڑی کم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہوئے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی امت کو ایک رات ایسی دوں گا، ایک رات ایسی دے رہا ہوں، اس رات میں جو جاگے گا، شب بیداری کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، نماز پڑھے گا، نوافل ادا کرے گا، مناجات کرے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ رات زندگی میں ایک بار نہیں ہے. دیکھیے رب کا کرم دیکھیں کتنا ہے، اور اب کتنا کریم ہے، کتنا غفور رحیم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ وہ رات پوری زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ ہر سال رمضان آتا ہے، اور رمضان میں آخری عشرہ آتا ہے، اور آخری عشرے میں تاک راتوں میں اللہ رب العزت نے اس رات کو پوشیدہ فرمایا ہے. یہ ہے لیلۃ القدر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے. محروم کون رہے گا؟ جس کی قسمت میں محرومی ہے، جس نے اس رات بھی اپنے رب کو نہ پکارا، اپنے رب کو نہ منایا، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا نہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، تو اس کی قسمت ہی میں محرومی ہے. اب یہ رات اگر ہمیں مل جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کروں، میں کیا کہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے التجا کروں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ لیلۃ القدر تمہیں مل جائے تو تم نے کیا کرنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. تو لیلۃ القدر میں یعنی اپنے رب کے حضور التجا کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے. یہ لیلۃ القدر کا وظیفہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کا قول یہ ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں اور 29ویں ان راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے 27ویں شب ہوتی ہے. جمہور کا قول یہ بھی ہے علماء کا کہ لیلۃ القدر 27ویں کو آتی ہے اور 27ویں ابھی آنے والی ہے. تو یہ نیت کیجئے کہ اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. اس رات اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری اس انداز میں دینی ہے کہ مالک تو راضی ہو جا. ہم نے رمضان کی قدر نہ کی، رمضان آیا ہمارے پاس برکتیں لے کے آیا، تیرا فضل لے کے آیا، تیرے انعامات لے کے آیا، ہمیں بخشوانے کے لیے آیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اپنے گناہوں کو گناہ معاف کروانے کے لیے ہم نے کوشش نہ کی. نمازوں کے اندر سستی ہو گئی، ہم سے تلاوت قرآن پاک میں سستی ہو گئی، ہم سے ذکر و اذکار میں، صدقہ و خیرات میں سحر و افطار جیسے ہونے چاہیے تھے، روزہ جیسا ہونا چاہیے تھا، شب بیداری جیسی ہونی چاہیے تھی، قیام اللیل جیسی ہونی چاہیے تھی، تیری بارگاہ میں سجدہ جیسا ہونا چاہیے تھا، سجدے کی کیفیت جیسی ہونی چاہیے تھی، دل کا حضوری قلب دل کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں نہ مل سکا. مالک تو کریم ہے. ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قیمتی بنا دے، اپنے کرم سے ہماری ان عبادات کو قبول فرما دے. یہ رونے کی رات ہے، یہ التجا کرنے کی رات ہے، یہ زاری کرنے کی رات ہے، اپنے رب کو منانے کی رات ہے. اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے رب کو راضی کر لیجئے. سال آئندہ پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہو نہ ہو. کتنے تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ سحر میں تھے، ہمارے ساتھ افطاریوں میں تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھنے والے تھے، ہمارے ساتھ نماز تراویح پڑھنے والے تھے. کتنے ہمارے ساتھ تھے پچھلے سال، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. آئندہ سال آئندہ ہم نہیں جانتے ہم میں سے کون ہوگا.
اپنے رب کو منا لیجئے، اس رات کو ضائع نہ کیجئے، تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس رات کو گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدر نصیب فرمائے۔ تو 1000 مہینوں سے افضل یہ رات، فرمایا یہ رات کیسی عظیم الشان رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ وہ رات ہے، اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، آسمان سے اللہ کے نورانی فرشتے نازل ہو رہے ہیں، ساری رات فرشتے آسمان سے اترتے رہتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اور زمین پر اترتے ہیں، اور جو عبادت کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے مقربین فرشتے ملاقات کرتے ہیں۔ ادھر سے وہ مناجات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے فرشتے اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مالک دیکھ تو صحیح، آنکھوں سے اشک بھی نکل آئے، یا رب دیکھ تو صحیح، اب یہ رو بھی رہا ہے، زاری کر رہا ہے، کسی اور سے نہیں مانگ رہا، تجھ سے مانگ رہا ہے، تیری بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ دیا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے، مالک تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں، مانگوں تو کس سے مانگوں، مجھے کون بخشے گا، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ فرشتے پھر اس بندے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، مالک اب تو بخش دے، دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مالک یہ مناجات کر رہا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ کتنا خوش نصیب ہے جو اس رات اپنے رب کو راضی کر لے۔ اور فرمایا سلام، سلامتی ہے، سلامتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، فرشتے آتے رہتے ہیں اور ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کو منانے والے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، یہ فرشتے ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور ساتھ ان کے لیے یہ اللہ کے حضور دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو کتنی قیمتی رات ہے نا قیمتی رات، اس رات کو ضائع مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ماہ مکرم کی روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نماز تراویح ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تلاوت قرآن پاک کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب کہہ دیجئے آمین۔ امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت امت مسلمہ کو پھر سے عروج عطا فرمائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے جو پیارے، ہمارے جو عزیز و اقارب پچھلے سال ہم سے بچھڑ گئے، پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میری والدہ کے لیے آپ دعا فرمائیں، حاجی اکبر صاحب کی اہلیہ، یہ پچھلے دنوں میری والدہ کا وصال ہوا، میرے خاندان کے کئی ہمارے عزیز و اقارب اور آپ کے بھی ہوں گے، ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، مالک سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل یہ رمضان ہمارے لیے نیکیوں پر چلنے کا باعث بن جائے، ہمیں ذوق عبادت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر عافیت کے ساتھ فرما، حرمین طیبین کی حاضری عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔